غزوہ تبوک میں اگرچہ لڑائی تو نہ ہوئی، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کی شجاعت و بہادری کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئی، اور پھر زندگی بھر کسی کو آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ فالحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ واپسی میں بھی سامان خرد و نوش کی قلت کے مسائل پیش آتے رہے اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے حل ہوتے رہے۔ آخر آپ مدینہ منورہ کے قریب آ پہنچے اور ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مدینہ پاک میں داخل ہونے سے پہلے جب آپ سفر سے واپس آتے تو آپ مدینہ سے باہر ثنیۃ الوداع کے پاس قیام کرتے تھے تاکہ مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچ جائے کہ آپ آ گئے ہیں اور تمام لوگ اپنے گھروں میں تیاریاں کر لیں، خاص طور پر خواتین گھروں کی صفائی ستھرائی کے معاملات حل کر لیں۔ وہاں چند منافقین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے جو عبادت گاہ بھی ہوگی اور مسافروں کی جائے پناہ بھی۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھ کر اس کا افتتاح فرما دیں۔ یہی وہ مسجد ہے جو تاریخ میں مسجد زرار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ در حقیقت مسجد نہ تھی، بلکہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا تھا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا اور اس میں ایک امام بھی مقرر کر دیا تھا۔ منافقین چاہتے تھے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ایک دفعہ نماز پڑھ لیں تاکہ مسلمانوں کی نظر میں وہ جگہ مقدس و محترم ہو جائے اور اس طرح اس کو دائمی تحفظ کی ضمانت مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور یہ آیات نازل فرمائی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ یہ نامی سورت کی 107 نمبر آیت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے مسجد بنائی ہے تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور آج تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو کمین گاہ مہیا کریں، اور اگر ان سے پوچھو تو حلف اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی تم کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر اس نام نہاد مسجد کو جلا دے اور گرا دے۔ انہوں نے جا کر حسب حکم پہلے تو اس کی چھت کو آگ لگا دی اور بعد میں اس کی دیواروں کو گرا کر اسے ملیا میٹ کر دیا، مکمل اس کو ختم کر دیا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لیے سارا شہر امڈ آیا اور ایک بار پھر وہی سما بن گیا جو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین تشریف آوری پر بندہ تھا۔ خواتین چھتوں پر چڑھ کر آپ کی آمد کا نظارہ کرنے لگیں اور چھوٹی بچیاں دف بجا کر وہی ملکوتی نغمہ سنانے لگیں جو ہم اکثر اوقات گنگنایا کرتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینہ پہنچ کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش ہو گیا اور طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ فرمایا ھذہ طابۃ، یہ ایک خوشگوار شہر ہے۔ جبل احد کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ
آپ کو مسرور و شادمان دیکھ کر آگے بڑھے اور آپ کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی مدح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں کہیے، اللہ تعالیٰ آپ کا منہ سلامت رکھے۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد ہو کر دعا دی۔ اس موقع پر حضرت عباس نے جانے دو عالم کو مخاطب کرتے ہوئے جو شاہکار قصیدہ کہا تھا، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ عشق و محبت اور تعظیم و عقیدت میں گندے ہوئے اس شیریں کلام کو زبان و ادب کے ماہرین نے متفقہ طور پر اعلیٰ درجے کا ادبی شاہپارہ قرار دیا ہے۔ ذرا سنیے اور ہاشمی فصاحت و بلاغت سے لطف اٹھائیے۔ من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مدغة ولا علق بل حجة تركب السفين وقد الجم نصرا وأهله الغرق ورت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاء بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ سایوں میں اور اس امانت گاہ میں جہاں پتے لپیٹے گئے تھے مزے سے رہا کرتے تھے۔ پھر آپ زمین پر اترے، اس وقت آپ نہ بشر تھے، نہ مدغہ، نہ علقہ، بلکہ اللہ کی حجت اور دلیل تھے۔ آپ کشتی پر سوار ہوئے جب نصر اور اس کے پجاریوں کو طوفانوں نے گھیر رکھا تھا۔ آپ خلیل اللہ کی آگ میں پوشیدہ طور پر داخل ہوئے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جل جاتے جبکہ آپ ان کی صلب میں موجود تھے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے سارا افق روشن ہو گیا۔ اب ہم اسی نور میں اور روشنی میں ہدایت کے راستوں پر بڑھے جا رہے ہیں۔ یہ جو اس میں خاص لفظ استعمال انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ تھا حیث یخسف الورق، کہ جب ورق لپیٹے جا رہے تھے، جہاں پتے لپیٹے گئے۔ تو کہاں پتے لپیٹے گئے تھے؟ جنت میں، جہاں آدم اور حوا نے اپنے جسموں پر پتے لپیٹے تھے۔ پوری نعت کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آپ ان کی صلب میں موجود تھے، پھر جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کی پشت میں آپ بھی اتر آئے۔ اس وقت آپ نہ بشری شکل میں تھے، نہ مدغہ تھے، نہ علقہ کی صورت میں تھے۔ یاد رکھیں، یہ مدغہ اور علقہ ماں کے پیٹ میں بچے کے دو مراحل ہیں، بلکہ اللہ کی حجت اور دلیل تھے۔ اسی بنا پر جب آپ نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئے تو ان کی کشتی نجات پا گئی اور نصر اپنے پجاریوں سمیت طوفان میں غرق ہو گیا۔ نصر ان 5 بتوں میں سے ایک تھا جن کی قوم نوح پرستش کیا کرتی تھی، اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام میں جلوہ گر ہوئے تو ان کو آگ نہ جلا سکی، کیونکہ آپ ان کے اندر مخفی طور پر موجود تھے، اور آپ کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آگ ان کو جلا ڈالتی۔ اور جب آپ انسانی شکل میں جلوہ آرا ہوئے تو آپ کے نور سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے، اور ہم اسی نور میں، اسی نوری کی ہدایت میں اور ہدایت کے انہی راستوں پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصیدہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے کچھ افراد ایسے بھی تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کے باوجود محض اپنی کاہلی اور آج کا کام کل پر ڈالنے کی عادت کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ مجموعی طور پر 13 آدمی تھے۔ ان میں ایک تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے،
ان کے بارے میں تفصیلاً میں پہلے سیرت کے چیپٹر میں بیان کر چکا ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا، 9 ان کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی اپنے لیے یہی سزا پسند کی تھی اور اپنے آپ کو مسجد میں پابند سلاسل کر لیا تھا۔ اپنے نفس کو خود ہی سزا دینے کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ان کے علاوہ 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے نہ تو اپنے لیے کوئی سزا تجویز کی، نہ کسی قسم کا عذر پیش کیا، بلکہ صاف لفظوں میں اپنی غلطی اور کوتاہی کا اقرار کر لیا، یعنی حضرت کعب، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے حوال انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کیجئے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو وصول کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔